سورہ احزاب آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ اللہ کی کتاب کی کتنی عظمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کتاب پڑھنے والوں کو جو اللہ کی وحی سے اللہ کو سمجھتے ہیں، یعنی اللہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، اور اللہ مومنوں کے ساتھ بڑے رحیم ہے، یعنی مومن وہ ہے جو اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو جب ہم وحی سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہم پر رحمتوں کے نزول ہوں گے، کیونکہ ہمارے عمل درست ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت فرشتے جو برسائیں گے اللہ کے حکم سے۔ یہ پوری بات ہم کو آیت نمبر 43 میں ملی، جس کا پورا جو ایک رجحان تھا اور پورا جو ایک فوکس کرایا جا رہا تھا اللہ کی کتاب کے ساتھ، کیونکہ ہم نے پچھلی آیت یہ بھی پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو بلا خوف و خطر ایز اٹ از لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے ہیں حق بولتے ہوئے، تو اللہ بھی ان کے لیے کافی ہوں گے۔ آگے اور مزید اسی بات کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کا قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کا بہت وارم ویلکم ہوگا، بہت ہی وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا جو خوش آمدید ہوگا، ان کو بہت عزت ملے گی۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ ان کا استقبال ہوگا جس دن وہ ملاقات کریں گے اس اللہ سے، سلام کے ساتھ ہوگا، یعنی ان پر سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ دنیا میں بھی وہ اندھیروں سے نکل کر ایک روشنی میں چلیں گے، یعنی اپنے بہترین فیصلے اللہ کی کتاب سے کریں گے، اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ایسے لوگوں کے لیے کریم اجر ہے، یعنی بڑا عزت والا اجر ہوگا۔ اور اسی کے ہی ساتھ آپ دیکھیں وہی بات جڑتی ہی چلی جاتی ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک بھیجا ہے ہم نے جو آپ کو جس مقصد سے، وہ یہ ہے کہ آپ شاہداً و مبشراً و نذیراً، کہ آپ کو گواہ بنایا، کہ آپ کو وہ باتیں بتائیں جو پچھلے صحیفوں کو تصدیق کرتی تھی۔ آپ ان وحی کے ذریعے سے مبشرات، یعنی خوشخبریاں دیتے تھے کہ اچھے عمل کرنے والوں کو کیا اجر ملے گا، و نذیراً، اور آپ لوگوں کو ڈراتے تھے، اویئرنیس دیتے تھے، اللہ کی آگ سے بچنے کی تلقین کرتے تھے یہ وحی سنا کر۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دائی تھے۔ دائی مینس بلانے والا، کس کی طرف؟ الی اللہ، اللہ کی طرف۔ وہ اپنی ذات کی طرف کبھی بھی کوئی نبی نہیں بلاتا کہ میں ناخن ایسے کاٹتا ہوں تو تم بھی ایسے ناخن کاٹو، میں ایسے سوتا ہوں تو تم ایسے سو۔ یہ ان کو کوئی آرڈرز نہ ان کو ملے، نہ انہوں نے ہمیں دیا۔ یہ ہم ان کی محبت میں اگر کوئی بات سنتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوگا، لیکن اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس اگر موجود نہ ہو، اور ہم اللہ کی کتاب کو نہ سمجھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو اتنا فوکس کریں کہ جو نہ انہوں نے ہمیں اپنی عادتوں پر بلایا اور نہ اس کے بارے میں ہماری پکڑ ہوگی۔ ایک ہیرو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہیرو کی اتباع لوگ خود بخود کرتے ہیں، ان کی محبت میں آ کر لڑنے مرنے نہیں بیٹھ جاتے ہیں، کافر کے فتوے نہیں دینے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلایا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، وہ پکارنے والے بلانے والے اللہ کی کتاب کی طرف تھے، بِإِذْنِهِ، اس اللہ کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ ان کے لیے یہ ایٹریبیوٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ نام رکھتے ہیں کہ وہ ایک چمکتے ہوئے چراغ تھے، یعنی جس سے روشنی ہوتی ہے۔ سوچئے کہ اگر یہ لٹرل فارم میں ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی ہے،
تو پھر ان کو سدا ادھر رہنا تھا اور یہ روشنی سب پر پڑنی تھی. تو گویا وہ چمکتا ہوا چراغ اس طرح ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب لائی جس سے سمجھنے والے لوگ اللہ کو، رسول کو، فرشتوں کو، اپنے مقصد کو، حرام حلال کو سمجھیں گے. یعنی وہ ایک روشنی دے گئے، وہ ایک روشنی تھے. اللہ کے نبی، تمام انبیاء، تمام رسول اپنا وقت پر، مقررہ وقت پر آتے ہیں اور مقررہ وقت پر چلے جاتے ہیں، اور وہ کتاب زمین پر ایگزسٹ رہتی ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ لیتے ہیں. تو اگر آپ غور کریں تو یہ بہت ہی مفہوماً بہت بامحاورہ بات ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ کی کتاب کی تبلیغ کرتا ہے پیورٹی کے ساتھ، تو وہ گویا لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے اللہ کا. اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. دیکھیں آپ نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ مومنین پر سلی بھیجتے ہیں، اور ملائکہ بھی مومنین پر سلی بھیجتے ہیں، یعنی رحمتیں بھیجتے ہیں. ہم نماز کو بھی دعا کہتے ہیں، ہم نماز کو بھی صلات کہتے ہیں، سلی. آپ دیکھیں کہ سلی، صلات، نماز، دعا، رحمتیں، فضل سارے لفظوں سے تعبیر ہوتا ہوا جاتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو یہ نماز بھی ایک ہم اسپیسیفک سٹائل میں ایک دعا کا طریقہ ہے جس میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، ہم نبیوں پر سلامتی کی دعا دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سرینڈر کرتے ہیں. اور پھر جب ہم نماز ختم کریں تو گویا ہم عملی پریکٹس مسلم بن کر دکھائیں، تب جا کر وہ نماز قبولیت والی نماز ہوگی. اللہ مجھ سے اور آپ سے تمام نمازوں کو قبول فرما لے. ہماری کوئی وقت کی نماز بھی ضائع نہ ہو کہ ہم نے اگر اس کی اسپرٹ کا خیال نہ رکھا ہو. تو اللہ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے. پروردگار فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 47. خوشخبری دے دو ایسے مومنین کو بِأَنَّ لَهُمْ من اللہ فضلا کبیرا، یہ ان کو بات بتا دو کہ ان کو اللہ کی طرف سے بہت بڑے فضل کی خوشخبری دی جا رہی ہے. اور اگر آپ ایمانداری سے پورا کانٹیکس پر نظر رکھیں تو باقاعدہ قرآن 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 یعنی اللہ کی وحی آپ کو پوری فوکس میں آئے گی کہ ہم نے اسے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے اور اسے عمل بھی کرنا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین سنت ہے جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی وہی قرآن کی تبلیغ کی جب بات آ رہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، جو اللہ کی کتاب کے آرڈرز کو نہیں مانتا وہ کفر کرتا ہے. چاہے مسلمان اپنے آپ کو کتنا کہتا ہو کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، چاہے وہ کتنی کسی کو گواہی دے دے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، چاہے وہ کتنا کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، لیکن اگر وہ کفر کرتا ہے اپنی ذات سے، کسی بھی معاملے میں حرام حلال کا خیال نہیں رکھتا، ڈو اینڈ ڈونٹس کا خیال نہیں رکھتا، اس پر جو ذمہ داری عائد کی گئی تو گویا وہ کفر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے کہ کوئی وہ یہودی، عیسائی، ہندو ہو کافر، یا چاہے تمہارا مسلمان بھائی بہن ہو جو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہو، کسی کا کہنا مت ماننا، چاہے وہ تمہارے رشتے ناتوں میں کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی طرح تم سے کوئی تعلق رکھتے ہوں، لیکن اگر وہ اللہ کی آیت کے خلاف جائیں گے تو اے لوگوں کہنا مت ماننا. میں بار بار اس کی طرف آپ کو فوکس کرواتی ہوں، اس سے ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں لکھ دیا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. کافرین تو ہم دوسروں کو ہی سمجھتے ہیں، اپنے والوں کو تو کلمہ گو کو تو ہم کافر سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. تو جو عمل نہیں کرتا وہ گویا کفر کرتا ہے. پھر بھی اللہ نے ہمارے لیے کافرین کے ساتھ منافقین بھی کہہ دیا. نہ ان منافقوں کا کہنا ماننا، نہ کفر کرنے والوں کا کہنا ماننا.
میں بار بار اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عبرت ہونے سے بچائے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی ایکسکیوز اللہ کے آگے پیش نہ کریں کہ اللہ میں مجبور تھی، یا اے اللہ میں مجبور تھا کہ میں نے یہ گناہ کیا۔ مجبوری ہماری ڈکشنری سے ہمیں نکال دینی چاہیے۔ جب رب تعالی جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا وکیل بھی ہے، جو ابھی اسی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ توکل کرو اللہ پر، ان کی اذیت کا کوئی خیال مت کرو، وہ تمہیں تھوڑی بہت اذیت دے سکتے ہیں، وہ تمہیں نچوڑ نہیں سکتے ہیں، اور اگر ریئر کنڈیشن میں کبھی کوئی نچوڑا بھی جائے، مر بھی جائے، تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ ہم سب پر عافیت کا معاملہ فرمائے، لیکن اپنی طاقت کا احساس کرو تو جو آپ کا مورال اور بڑھ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کسی صورت کفر کرنے والوں کا، منافقوں کا کہنا مت ماننا، کوئی کمپرومائز کی صورت نہیں نظر آتی ہے، نہیں مانتے ہیں، نہ مانے، آپ کو عمل کر کر دکھانا ہے۔ مت کہنا ماننا کفر کرنے والوں کا اور منافق لوگوں کا۔ ودع اذاہم، ان کی جو دی ہوئی تکلیف کو بہت زیادہ خاطر میں مت لاؤ، بہت زیادہ ایشو مت بناؤ ان کی تکلیف کا۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ زندگی میں اللہ کی راہ کے علاوہ بھی تو کئی تکلیفیں ہم جھیلتے ہیں، بچوں کو پیدا کر کر، ان کو اسکولنگ، ان کا براٹ اپ، کھانا پکانا، کام، بزنس، کیا کچھ ہم نہیں کرتے ہیں، صفائی ستھرائی، کتنے ہم کام نہیں کرتے ہیں، تو تب بھی تو ان میں اذیت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی اذیت کو بہت زیادہ خاطر میں مت لاؤ۔ وتوکل علی اللہ، گو آن، اپنے کام پر جاری اور ساری رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، کیوں، کیسے بھروسہ رکھوں؟ اللہ کہتے ہیں تیرا کیس میں لڑوں گا۔ سوچئے، وکیل بھی اللہ ہیں، جج تو اللہ ہیں ہی، وکیل بھی اللہ ہی ہوں گے، کوئی غیر اللہ میرا اور آپ کا کیا وکیل نہیں ہوگا، میرا اور آپ کا کیس اس واحد ذات کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سچائی عطا فرما دے، ہمیں عمل کرنے والا مومن بنا دے، ہم اللہ کی سلی، اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، فضل کے مستحق ہوں گے، اور اللہ کے ملاقات پر ہمیں سلامتی کا تحفہ ملنے کے بہت چانسز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقدار کر دے اور عمل والا بنا دے۔ اسی کے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک عدت کی سچویشن، اور وہ اس طرح کہ جو ہمارے یہاں عدت ہوتی ہے طلاق یافتہ کی خاص، اس کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنات سے ہی نکاح ہو سکتا ہے، غیر مومن سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جی یہ لونڈیوں کے بارے میں ذرا کان کھول لیا کریں کہ ان کے ہاتھوں جو ہماری ہسٹری بتا رہی ہے، کرپٹ ہسٹری، مسخ، فضول، واہیات ہسٹری، وہ بتاتی ہے کہ جناب لونڈیاں ملتی تھیں تو ڈر بھی نہیں لگتا ان ہسٹری کے لکھنے والوں کو اور ان ہسٹریوں کو آگے بڑھانے والوں کو اور پڑھانے والوں کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا کہ یہ بتاتے ہیں کہ جی صحابہ کرام اور نبی تک کی ذات کو نہیں چھوڑتے ہیں کہ جی یہ لونڈیوں کو اپنے مفاد، اپنے مقصد میں باڈی ریلیشن اس سے کرتے تھے، یہ نکاح کے ہی بعد ہو سکتا ہے کام، اور یہ مومنات کے ہی ساتھ ہو سکتا ہے یہ کام، کوئی بھی مشرک سے، کوئی بھی پریگننٹ عورت سے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ادھر غور کیجئے، بات عدت کی ہو رہی ہے، لیکن مجھے اتنا جنون چڑھتا ہے یہ ساری باتیں سن کر کے، دل چاہتا ہے کہ ہم بار بار irrelevant بھی یہ بات مومنوں تک پہنچا دیں کہ اپنے آپ کو کیوں بدنام کرتے ہو، کیوں مومنوں پر اتنا گندا داغ لگاتے ہو لونڈیوں کے بارے میں ڈسکس کر کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، جب نکاح کرو تم مومنات سے، ثم طلقتموہن، پھر کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ تمہیں طلاق دینی پڑ جائے ان عورتوں کو، من قبل ان تمسوہن،
یعنی کوئی ایسی سچویشن ہے کہ ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی، ابھی تم نے ٹچ نہیں کیا ان عورتوں کو، اور اس سے قبل کسی بھی وجہ سے طلاق دینی پڑ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں فما لکم علیہن، تو تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے، یعنی تم نے کوئی ان کی عدت کے دنوں کو گننا نہیں ہے. فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، کہ جنہیں تم گنتی سے گن کر عدت کے دن پورے کرواؤ، کیونکہ اگر رخصت ہی نہیں ہوئی تو پریگننسی کے کوئی چانسز نہیں ہے، اور جہاں پریگننسی کے کوئی چانسز نہیں ہے وہاں عدت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اور عدت بھی صرف اس کو کہتے ہیں کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. ہم نے تو عدت کو پتہ نہیں کون سی چیز بنا لی کہ جی کپڑے نہیں اچھے پہن سکتے، نئے نہیں پہن سکتے، باہر نہیں جا سکتے، آسمان نہیں دیکھ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، شادیاں نہیں اٹینڈ کر سکتے. اپنے اپنے ڈائمنشن میں ہم اپنی تقریریں لے کر بیٹھتے ہیں، ہمیں احساس نہیں کہ کیا سب کے کمانے والے گھر میں موجود ہیں. کیا تم لوگوں کے بچوں کو کھلانے جاتے ہو عدت والی عورتوں کے، یا عدت کو تم نے ایک ہوکا بنا دیا ہے کہ ویسے ہی وہ بیچاری، چاہے کہ وہ بیوہ کی عدت ہو، چاہے وہ طلاق یافتہ کی عدت ہو، وہ ویسے ہی بڑی کرائسس سے گزر رہی ہو، اور ہم لوگ، ہم عوام، ہمارا کلچر اس مرے ہوئے کو اس کی موت سے پہلے مارنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کی روح سے عدت صرف اس چیز کا نام ہے کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. تو جناب ادھر اللہ فرماتے ہیں جن کی رخصت ہی نہیں ہوئی ان کی عدت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اگر طلاق دے کر اور ایسی سچویشن ہو جائے تب بھی ایک عورت کو جو تمہارے نام سے منسلک ہو چکی تھی اس کو فمتعوہن، اس کو کچھ دو، کچھ گفٹ دو، کچھ مال دو، وسرحوہن، اور اس کو اپنے نکاح سے رخصت کر دو، سراحا جمیلا، بہت بھلے طریقے سے اپنے نام کے ساتھ جب تم اس کو ہٹاتے ہو، کیونکہ رخصتی تو ہوئی نہیں، ہاتھ تو لگایا نہیں. مطلب بس آپ کو ان شارٹ بتایا جا رہا ہے کہ اگر میاں بیوی کا تعلق نہیں ہوا تو عدت نہیں ہے عورت پر، لیکن جب کبھی تم اس کو اس معاملے کو ختم کرو گے تو گفٹ کے تبادلے کے ساتھ، اور وہ بھی تم انیشیٹ کرو گے گفٹ کو، تم اسے کچھ دو گے اور پھر تم اپنے آپ سے اس کو جدا کرو گے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین بات سمجھنا نصیب فرمائے.